بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ غدیر کا اردو ترجمہ۔ خداوند متعال کی حمد و ثنا۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی منفرد شان کے باوجود قریب ہیں۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہیں۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اپنی قدرت اور اپنی برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضۂ قدرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے، وہ ابتدا کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، در حال کہ خداوند عالم اپنے مکان میں ہے۔ البتہ خداوند عالم کے لیے مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بس اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم تمام موجودات پر اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ اس کے علم کے لیے رفت و آمد اور کسب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پلٹانے والا ہے اور ہر کام کی باز گشت اسی کی طرف ہے۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا فرش بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، پاک و منزہ، پاکیزہ، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے، اس کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس کی نعمت کا ہر شے پر احسان ہے۔ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں جلدی بازی سے کام نہیں لیتا۔ اسرار کو جانتا ہے اور ضمیروں سے باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہیں۔ اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہے، اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ عزیز و حکیم ہے۔ نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہیں اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ کوئی شے اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا خود اس نے بتایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی طہارت و پاکیزگی کا زمانہ ہر زمانے پر محیط اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم کسی شیر کے مشورے کے بغیر نافذ ہے اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی اعانت یا فکر و نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا لا شریک ہے جس کی خلقت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا اور ایسا کرم کرنے والا ہے کہ تمام کام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع و عاجز ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام آسمانوں کے خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں۔ دن کو رات اور رات کو دن پر پلٹانے والا ہے کہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر معاند ظالم کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ ہی مثل۔ وہ یکتا اور بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے پس احساب و شمار کر لیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رنانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹانے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا، ملکیت اسی کے لیے ہے اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے اور خیر اس کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، کثرت سے عطا کرنے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا اور انسان و جنات کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں ہے۔ وہ فریاد کرنے والوں کے فریاد سے پریشان نہیں ہوتا اور اس کو گڑ گڑانے والوں کے اصرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، مومنین کا مولا اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا ہر مخلوق پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کرے۔ ہم اس کی بے نہایت حمد کرتے ہیں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسائش میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اس پر، اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، چونکہ اس کی طاعت میں رغبت ہے اور اس کے عتاب کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ خطبے کا دوسرا حصہ، خداوند عالم کا ایک مہم مطلب کا حکم دینا۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے اور اس کی دوستی خالص ہے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا
کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس خدائے کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی یعنی علی ابن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایھا الناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین 3 بار میرے پاس خداوند متعال کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر سفید و سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وصی، جانشین، میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ اللہ و رسول کے بعد تمہارے حاکم ہے، اور اس سلسلے میں خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر آیت نازل فرمائی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت و منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والے، ملامت کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاریوں سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے، یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن، ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، چونکہ علی کے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے، اس کی طرف متوجہ رہنے، اس کے مجھے قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ عَلَى الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو رسول کو اذیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہی ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ کان تو ہیں، مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں، کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مؤمنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ ورنہ میں چاہوں تو اذن کہنے والوں میں سے ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرا سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کروں۔ اس کے بعد آن حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے سلسلے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ 12 اماموں کی امامت و ولایت کا رسمی طور پر اعلان کرنا، تیسرے حصے میں۔ لوگو، جان لو، اس سلسلے میں خبردار رہو، اس کو سمجھو اور مطلع ہو جاؤ کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، اجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پر واجب کر دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ، ان کا قول قابل اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اس کے بعد اس کا رسول محمد تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کرنے کے دن تک باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ اور رسول اور انہوں نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور ان 12 اماموں نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے مجھے حرام و حلال کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال اور حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ ایھا الناس، علی کو دوسروں پر فضیلت دو۔ خداوند عالم نے ہر علم کو ان کے وجود میں رکھ دیا ہے، اور کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ امام مبین ہے، اور خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ ایھا الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔
وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور وہ دل و جان کو رسول پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی۔ میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہے، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایھا الناس، خدا کی قسم تمام انبیاء علیہم السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانے جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ اس بات کا بیان کرنا ضروری ہے کہ شاید جاہلیت اول کے کفر سے دور جاہلیت کے کفر کے درجے میں سے شدید ترین درجہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ایھا الناس، اللہ نے جو مجھے فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ میری طرف سے تا ابد اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ معاشر الناس، ایھا الناس، علی کی فضیلت کا اقرار کرو، وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے۔ جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے، ملعون ہے، مغضوب ہے، مغضوب ہے۔ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کے ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے، لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائیں اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایھا الناس، علی وہ جنب اللہ ہے جن کا خداوند عالم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں نے جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی۔ ایھا الناس، قرآن میں غور کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ اور کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے اور وصی بھی ہیں۔ اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ معاشر الناس، ایھا الناس، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المؤمنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اے لوگو، تم سے زیادہ کون حق رکھتا ہے؟ سب نے کہا خدا اور اس کا رسول۔ پھر فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اے خدا، اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی فرما جو اس سے دشمنی کرے، اور اس کی مدد فرما جو اس کی مدد کرے، اور اس کی مدد نہ فرما جو اس کی مدد نہ کرے۔ چوتھا حصہ، رسول خدا کے ہاتھوں پر امیر المؤمنین کا بلند ہونا۔ اس کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پر پکڑ کر بلند کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک زینہ نیچے کھڑے تھے ممبر پر، اور آن حضرت کے دائیں طرف مائل تھے، گویا دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند کیا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور علی کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے قدم مبارک آن حضرت کے گھٹنوں کے برابر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس، یہ علی میرا بھائی اور وصی اور میرے علم کا مخزن اور میری امت میں مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے، اور کتاب خدا کی تفسیر کی روح سے بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا اور اس کی معصیت سے روکنے والا ہے۔ یہ اس کے رسول کا جانشین اور مؤمنین کا امیر، ہدایت کرنے والے کا امام ہے، اور ناقصین، بیعت شکن، قاسطین، ظالم اور مارقین خارجی افراد سے جہاد کرنے والا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں، خدایا علی کے دوست کو دوست رکھ اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دے، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگارا، تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا۔ پروردگارا، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کی ہے۔ پانچواں حصہ، امت اسلامی کا مسئلہ امامت پر توجہ دینے پر زور۔ ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا اس کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی رعایت نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ معاشر الناس، ایھا الناس، یہ علی ہے تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حل عطا میں جنت کی شہادت صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا۔ معاشر الناس، ایھا الناس، یہ دین خدا کا مددگار اور رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی سب سے بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہے۔ ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے اور میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہٰذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائیں۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین پر بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا، اس پر ایمان رکھنے والا صرف مؤمن مخلص ہی ہو سکتا ہے۔ اور خدا کی قسم، علی کے بارے میں ہی سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے عصر زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر علی جو ایمان لائے حق اور صبر پر راضی ہوئے۔ ایھا الناس، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایھا الناس، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔ چھٹا حصہ، منافقوں کی کار شکنیوں کی طرف اشارہ۔ ایھا الناس، اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ خدا کچھ چہروں کو بگاڑ کر انہیں پشت کی طرف پھیر دے یا ان پر اصحاب سبت کی طرح لعنت کریں۔ خدا کی قسم، اس آیت سے میرے اصحاب کی ایک قوم کا قصد کیا گیا ہے جن کے نام و نسب سے میں آشنا ہوں، لیکن مجھے ان سے پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس ہر انسان اپنے دل میں حضرت علی علیہ السلام کی محبت یا بغض کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایھا الناس، نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی قائم تک برقرار رہے گا جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا، چونکہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، معاندین، مخالفین، خائنین، آثمین اور ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ ایھا الناس، میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یاد رکھو، جو پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا ہے جو ان کے صلب سے ہیں۔ ایھا الناس، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو بلکہ خدا پر بھی احسان نہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو نیست و نابود کر دے اور تم سے ناراض ہو جائے اور تمہیں آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تمہارا پروردگار مسلسل تم کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایھا الناس، ان قریب میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ دوبارہ، ایھا الناس، ان قریب میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ ایھا الناس، یہ لوگ اور ان کے اتباع و انصار سب جہنم کے پسترین درجے میں ہوں گے، اور یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے صحیفے پر نظر رکھے۔
راوی کہتا ہے جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحیفہ ملعونہ کا نام ادا کیا تو اکثر لوگ آپ کے اس کلام کا مقصد نہ سمجھ سکے اور اذہان میں سوال ابھرنے لگے، صرف لوگوں کی قلیل جماعت آپ کے اس کلام کا مقصد سمجھ پائی۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ، میں خلافت کو امامت اور وراثت کے طور پر قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں امانت قرار دے کر جا رہا ہوں، اور مجھے اس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ میں نے اس کی تبلیغ کر دی ہے تاکہ ہر حاضر و غائب، موجود و غیر موجود، مولود و غیر مولود، سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو غائب تک اور ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے کرتے رہیں۔ میرے بعد عنقریب لوگ اس امامت خلافت کو بادشاہت سمجھ کر غصب کر لیں گے، اور خدا غاصبین اور تجاوز کرنے والوں پر لعنت کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اے جن و انس تم پر عذاب آئے گا، آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے شعلے برسائے جائیں گے جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ایھا الناس، اللہ تم کو انہی حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کرے۔ ایھا الناس، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس میں رہنے والوں کو آیات الہی کی تکذیب کی بنا پر ہلاک کر دے گا اور اسے حضرت مہدی کی حکومت کے زیر سایہ لے آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ صادق الوعد ہے۔ ایھا الناس، تم سے پہلے اکثر لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور اللہ ہی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور وہی بعد والوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کا فرمان ہے کہ الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کا ہلاک نہیں کر دیا ہے؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے مجھے امر و نہی کی ہدایت کی ہے، اور میں نے اللہ کے حکم سے علی کو امر و نہی کی ہے۔ وہ امر نہی الہی سے باخبر ہے۔ ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، ان کے روکنے پر رک جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ، ان کی مرضی پر چلو اور مختلف راستے تمہیں اس کی راہ سے منحرف کر دیں گے۔ ساتواں حصہ اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار اور ان کے دشمنان کے بارے میں۔ معاشر الناس، انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ ثم علی من بعدی، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کا خدا نے حکم دیا ہے، پھر میرے بعد علی ہیں، اور ان کے بعد میری اولاد جو ان کے صلب سے ہیں۔ یہ سب وہ امام ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آن حضرت نے اس طرح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ حمد کی تلاوت کے بعد آپ نے اس طرح سے فرمایا، خدا کی قسم یہ سورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے اور اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی خدا کے دوست ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ یہ حزب اللہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی ہی اہل تفرقہ، اہل تجاوز، برادران شیطان ہیں جو اباطل کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے ایک دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی مؤمنین برحق ہیں جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہیں جو اللہ اور رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا، اولاد یا برادران یا عشیرہ یا قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ الا ان اولیاءهم المؤمنون الذین وصفهم اللہ عز وجل فقال الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ الا ان اولیاءهم الذین آمنوا ولم يرتابوا۔ آپ نے خطبے کو آگے جاری رکھتے ہوئے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ان اہل بیت کے دوست ہی وہ افراد ہیں جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز سے کی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور شک میں نہیں پڑے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ملائکہ سلام کے ساتھ یہ کہہ کے ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہٰذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جن کے لیے جنت ہیں اور انہیں جنت میں بغیر حساب رزق دیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان اہل بیت کے دشمن ہی وہ ہیں جو آتش جہنم کے شعلوں میں داخل ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم کی آواز اس عالم میں سنیں گے کہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ ان کے دشمن وہ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جہنم میں داخل ہونے والا ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ ان کے دشمن ہی وہ ہیں جن کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ألا فسحقا لأصحاب السعير۔ جب کوئی گروہ داخل جہنم ہوگا تو جہنم کے خازن سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ تو خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، آگاہ ہو جاؤ۔ تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو اللہ سے غیب کی حالت میں ڈرتے ہیں اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ایھا الناس، دیکھو آگ کے شعلوں اور اجر عظیم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ ایھا الناس، ہمارا دشمن وہ ہے جس کی اللہ نے مذمت کی اور اس پر لعنت کی، اور ہمارا دوست وہ ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ میں ڈرانے والا اور علی بشارت دینے والے ہیں۔ ایھا الناس، میں انذار کرنے والا اور علی ہدایت کرنے والے ہیں۔ ایھا الناس، میں پیغمبر ہوں اور علی میرے جانشین ہیں۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ میں پیغمبر ہوں اور علی میرے بعد امام اور میرے وصی ہیں اور ان کے بعد کے امام ان کے فرزند ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں ان کا باپ ہوں اور وہ اس کے صلب سے پیدا ہوں گے۔ 8واں حصہ، حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر مبارک۔ الا ان خاتم الائمۃ من القائم المہدی، یاد رکھو کہ آخری امام ہمارا ہی قائم مہدی ہے، وہ ادیان پر غالب آنے والا اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، وہی قلعوں کو فتح کرنے والا اور ان کو منہدم کرنے والا ہے، وہی مشرکین کے ہر گروہ پر غالب اور ان کی ہدایت کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ وہی اولیاء خدا کے خون کا انتقام لینے والا اور دین خدا کا مددگار ہے۔ جان لو کہ وہ عمیق سمندر سے استفادہ کرنے والا ہے۔ عمیق دریا سے مراد چند احتمال یہاں پر پائے جاتے ہیں، من جملہ دریائے علم الہی یا دریائے قدرت الہی، یا اس سے مراد قدرتوں کا وہ مجموعہ ہے جو خداوند عالم نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف لحاظ سے جو عطا فرمایا ہے، وہی ہر صاحب فضل پر اس کے فضل اور ہر جاہل پر اس کی جہالت کا نشانہ لگانے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ وہی اللہ کا منتخب اور پسندیدہ ہے، وہی ہر علم کا وارث اور اس پر احاطہ رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ وہی پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا اور آیات الہی کو بلند کرنے والا ہے، وہی رشید اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ اسی کو اللہ نے اپنا قانون سپرد کیا ہے، اسی کی بشارت دور سابق میں بھی دی گئی ہے، وہی حجت باقی ہے اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے، ہر حق اس کے ساتھ ہے اور ہر نور اس کے پاس ہے، اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وہ زمین میں خدا کا حاکم، مخلوقات میں اس کی طرف سے حکم، اور خفیہ اور اعلانیہ ہر مسئلے میں اس کا امین ہے۔ 9واں حصہ، بیعت کے بارے میں بیان کرنا۔ ایھا الناس، میں نے سب بیان کر دیا اور سمجھا دیا، اب میرے بعد علی تمہیں سمجھائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں خطبہ کے اختتام پر اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور میں خداوند عالم کی جانب سے تم سے علی کی بیعت لے رہا ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنی ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ 10واں حصہ، حلال و حرام، واجبات اور محرمات کا بیان۔ ایھا الناس، یہ حج اور عمرہ اور یہ صفا و مروہ سب شعائر اللہ ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے۔ ایھا الناس، خانہ خدا کا حج کرو، جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جو اس سے الگ ہو جاتے ہیں وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایھا الناس، کوئی مومن کسی موقف عرفات، مشعر، منا میں وقوف کرتا ہے، اللہ اس وقت تک کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لہٰذا حج کے بعد اسے اثر نو نیک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ ایھا الناس، حجاج کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے اخراجات کا اس کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایھا الناس، پورے دین اور معرفت حکام کے ساتھ حج بیت اللہ کرو، اور جب وہ مقدس مقامات سے واپس ہو تو مکمل توبہ اور ترک گناہ کے ساتھ ہو۔ ایھا الناس، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی و نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارے ولی اور تمہارے لیے بیان کرنے والے ہیں۔
جن کو اللہ نے میرے بعد اپنی مخلوق پر امین بنایا ہے اور میرا جانشین بنایا ہے، وہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں۔ وہ اور جو میری نسل سے ہیں وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے ہو سب بیان کر دیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا احصاء اور بیان ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس مقام پر تمام حلال و حرام کے امر نہیں کرنے اور تم سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم سے یہ عہد لے لوں کہ جو پیغام علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں، تم ان سب کا اقرار کر لو کہ یہ سب میری نسل اور اس علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، اور امامت صرف انہی کے ذریعے قائم ہوگی۔ ان کا آخری مہدی ہے جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے گا۔ ایھا الناس، میں نے جس حلال کی تمہارے لیے رہنمائی کی ہے اور جس حرام سے روکا ہے، کسی سے نہ رجوع کیا ہے اور نہ ان میں کوئی تبدیلی کی ہے، لہٰذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو۔ میں ایک بار پھر اپنے لفظوں کی تکرار کرتا ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اور یہ یاد رکھو کہ امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ میری بات کی تہ تک پہنچ جاؤ، اور جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ اور اس کے قبول کرنے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے منع کرو، اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی میرا حکم بھی ہے، اور امام معصوم کو چھوڑ کر نہ کوئی امر بالمعروف ہو سکتا ہے اور نہ ہی نہی عن المنکر۔ ایھا الناس، قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ علی کے بعد امام ان کے فرزند ہے، اور میں نے تم کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ سب میری اور علی کی نسل سے ہیں، جیسا کہ پروردگار نے فرمایا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ، اللہ نے امامت انہی کی اولاد میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے۔ اور میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ جب تک تم قرآن اور اطاعت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایھا الناس، تقوی اختیار کرو، تقوی، قیامت سے ڈرو، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ قیامت بڑی عظیم شے ہے۔ موت، قیامت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب اور عذاب، سب کو یاد کرو کہ وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المؤمنین ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ جو ان کے صلب سے میری ذریت میں ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے فرزندان ان کے صلب سے ہیں، لہٰذا تم سب مل کر کہو ہم سب آپ کی بات سننے والے، اطاعت کرنے والے، راضی ہونے والے، اور علی اور اولاد علی کی امامت کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان، اپنی ہاتھوں سے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اسی پر زندہ رہیں گے اور اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے، نہ کوئی تغیر و تبدیلی کریں گے اور نہ کسی شک و ریب میں مبتلا ہوں گے، نہ عہد سے پلٹیں گے، نہ میثاق کو توڑیں گے۔ اور جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ وہ علی امیر المؤمنین اور ان کے اولاد ائمہ آپ کی ذریت میں سے ہیں، ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن و حسین ہے، اور ان کے بعد جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے اور جن کے بارے میں ہم سے ہمارے دلوں، ہماری جانوں، ہماری زبانوں، ہمارے ضمیروں اور ہمارے ہاتھوں سے عہد و پیمان لے لیا ہے، ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے، اور اس میں خدا ہمارے نفسوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں دیکھے گا۔ ہم ان مطالب کو آپ کے قول مبارک کے ذریعے اپنے قریب اور دور سبھی اولاد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں گے، اور ہم اس پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، اور ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ بھی ہمارے گواہ ہے۔ ایھا الناس، اللہ سے بیعت کرو علی امیر المؤمنین ہونے اور حسن و حسین اور ان کی نسل سے باقی ائمہ کی امامت کے عنوان سے بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کر دے گا، اور جو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل کرے گا، اور جو عہد توڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو شخص خداوند عالم سے باندھے ہوئے عہد کو وفا کرے گا خداوند عالم اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایھا الناس، جو میں نے کہا ہے وہ کہو اور علی کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو، اور یہ کہو کہ پروردگار، ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگارا ہمیں تیری ہی مغفرت چاہیے اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے، اور کہو حمد و شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی ہے، ورنہ اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ایھا الناس، علی ابن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں اور جو اس نے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ میں ایک منزل پر شمار کر سکوں، لہٰذا جو بھی تمہیں خبر دے اور ان فضائل سے آگاہ کرے اس کی تصدیق کرو۔ یاد رکھو جو اللہ، رسول، علی اور ائمہ مذکورین کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کا مالک ہوگا۔ ایھا الناس، جو علی کے بیعت، ان کی محبت اور انہیں امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کریں گے وہی جنت نعیم میں کامیاب ہوں گے۔ ایھا الناس، وہ بات کہو جس سے تمہارا خدا راضی ہو جائے، ورنہ تم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہو جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
پروردگارا، جو کچھ میں نے ادا کیا ہے اور جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، اس کے لیے مؤمنین کی مغفرت فرما اور منکرین کافرین پر اپنا غضب نازل فرما، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ خطبہ غدیر شیعہ کتب میں بھی تواتر کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ آپ اس خطبے کو ان شیعہ کتب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ الاحتجاج تبریسی، اقبال الاعمال سعید بن طاؤس کی کتاب ہے، التحسین سعید بن طاؤس کی کتاب، نہج الایمان ابن جبر، العدد القویہ علی ابن یوسف حلی۔ یہ خطبہ دو صورتوں سے یعنی ائمہ معصومین سے اور ان صحابہ سے کہ جو واقع غدیر کے عینی شاہد تھے ہمارے لیے نقل ہوا ہے، لہٰذا یہ خطبہ ہمارے لیے